الرحیم۔ مسئلہ بیان ہو رہا تھا قبلہ کی طرف رخ کر کے پیشاب، پاخانہ، تھوکنا، پاؤں دراز کرنا، پشت کرنا شرعاً کیسا ہے؟ تو اس حوالے سے ایک پارٹ پہلے بیان ہو چکا ہے، دوسرا پارٹ ہے، اور اس کے اندر جو مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آیا جو ہے قبلہ کی طرف کسی حال میں یا کسی صورت میں پاؤں کا کر لینا رخصت کے درجے میں بھی ہے یا نہیں ہے، یعنی جائز بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے پیچھے کلپ میں میت کے حوالے سے کچھ مسائل بیان کیے تھے، تو اس میں نے قبلے کی طرف پاؤں کرنے کا ذکر کیا میت کا، جب اس کی یعنی روح نکل رہی ہو، تو بعض دوستوں نے کہا یہ کہاں ہے؟ تو میں آج اس مسئلے کو بتا رہا ہوں کہ یہ کہاں ہے اور کن صورتوں کے اندر اس طرح کی ترتیب آئی ہوئی ہے۔ تو فتاوی عالمگیری کتاب الجنائز صفحہ 158 جلد 1 اس میں بھی ہے، اور بھی آپ فقہ کی جو کتابیں اٹھائیں گے، کتاب الجنائز کو اٹھائیں گے تو آپ کو اس طرح کی باتیں نظر آئیں گی۔ 3 جگہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جہاں پر میت یعنی آدمی کے پاؤں قبلے کی طرف ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں وہ پاؤں قبلے کی طرف کرنے کا مقصد قبلہ کی توہین نہیں ہے، نہ قبلے کی طرف پاؤں کرنا کوئی اصل میں مقصود ہے، مقصود وہ نہیں ہے، وہ ہو رہے ہیں طبعاً ہو رہے ہیں، اصل مقصود یہ ہے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف آپ کر رہے ہیں، تو رخ قبلہ کی طرف کرتے ہوئے پاؤں اس طرف جا رہے ہیں، ناگزیر ہیں اس طرف پاؤں کو جانا، تو وہ رخصت کے درجے میں ہوتے ہیں، جائز ہوتے ہیں۔ اب مثلا میت کو غسل دے رہے ہیں، تو میت کو غسل کس طرح دیں گے، لٹائیں گے کس طرح؟ تو بعض کہتے ہیں کہ ایسے لٹائیں گے جیسے قبر میں آپ لٹاتے ہیں، اور بعضوں نے اس کو افضل طریقہ بھی لکھا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ اس کو قبلہ کی طرف اس کے پاؤں کر دیں گے اور اس کا سر نیچے کوئی چیز ایسے رکھ دیں گے ہلکی سی، تاکہ اس کا رخ قبلے کی طرف رہے، غسل کے دوران بھی اسی ترتیب سے آپ اس کو غسل دے دیں، تو یہ بھی طریقہ ہے۔ بعضوں نے کہا جس طرح موقع مال کے مطابق آپ کو آسانی ہے وہی ما تیسرہ، کما تیسرہ، جیسے آسانی ہو وہی اصح طریقہ وہی ہوگا، لیکن اس میں ایک طریقہ دیکھ لینا آیا ہوا ہے نا کہ قبلہ رخ کر کے اس کے پاؤں کو اور اس کے رخ کو، تو اصل کا اس کا رخ قبلہ کی طرف کرنا تھا، چہرے کا اس کے بدن کا، تو پاؤں اس طرف ناگزیر تھے آنے، تو آ گئے۔ اچھا ایک تو یہ ہوا، دوسرا یہ ہے کہ جب اس کی جب اس کی جان نکل رہی ہو، جان کنی کا عالم، حالت نزع ہو، تو حالت نزع میں جب اس کی روح نکل رہی ہو تو اس وقت بھی اس کو بہتر یہ ہے کہ آپ قبلہ کی طرف کر دیں، اس کے پاؤں اسی طرف کر دیں قبلہ کے رخ کی طرف، اور اس کا سر نیچے کوئی سرانہ وغیرہ رکھ کے تھوڑا سا اوپر کر دیں تاکہ قبلہ کی طرف اس کا چہرہ، اس کا رخ پوری طرح ہو سکے۔ جی یہ بھی فقہاء نے لکھا ہے، آپ کتاب الجناز پہ ذرا دیکھ لیں۔ اور یہ میں فتویٰ دارالعلوم دیوبند کے بھی آپ کے سامنے نقل کر لیتا ہوں، جو فتویٰ نمبر ہے، جواب نمبر ہے 1,48,993، اس میں عبارت فقہ کی نقل کی گئی ہے، جاز الاستلقاء على ظهره وقدماه الیہا وهو المعتاد في زماننا ولكن يرفع رأسه ليتوجه القبلہ۔ دیکھا کہ چت لٹا دیا جائے، جائز ہے اس کو چت لٹا دیا جائے اس کی پیٹھ کے بل، اور اس کے قدم کس کی طرف آئیں گے، اسی کا بیت اللہ کی طرف آئیں گے، قبلہ کی طرف آئیں گے، اور وہ زیادہ مشہور ہے ہمارے زمانہ کے اندر، اور اس کا سر تھوڑا سا بلند کر لیا جائے تاکہ اس کا پورا رخ قبلہ کی طرف ہو جائے۔ جی اسی طرح نمبر 3، اگر بیمار آدمی ہے اور سخت ناگزیر حالت میں پہنچ چکا اور لیٹ کے ہی نماز پڑھنی ہے اس نے، تو اس کے لیے بھی 2 صورتیں ہیں نا، تو اس میں ایک صورت یہی ہے کہ اس کو قبلہ کی طرف کر دیا جائے، آسانی سے کرنے والے کر لیں یا خود ہو جائے، اور نیچے جو سرانہ رکھ دیں اور وہ اپنی نماز قبلہ کی طرف اپنے سر کے اشاروں سے پڑھے۔ تو آپ بتائیں اس کے پاؤں جب وہ پوری طرح سے قادر نہیں ہوگا تو اس کے پاؤں کدھر آئیں گے، قبلہ کی طرف آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ تو اس مسئلے کو بھی آپ دیکھ لیں، یہ مسئلہ بھی فقہ میں موجود ہے اور یہ باقاعدہ تفصیل کے ساتھ وہ ساری چیز موجود ہے۔ اچھا یہ صرف فقہ احناف کی مسئلہ نہیں ہے، باقی فقہوں کے اندر بھی موجود ہے، بلکہ آپ دیکھیں تو شیعہ فقہ کے اندر بھی موجود ہے۔ شیعہ مذہب کی وسائل الشیعہ شیخ حر عاملی صفحہ نمبر 231 جلد نمبر 3، اس میں بھی ہے کہ حالت نزع اور غسل میت کے وقت قبلہ رخ پاؤں کرنے کا ذکر اس میں موجود ہے اس کتاب کے اندر۔ اسی طرح اگر آپ اہل حدیث کا فورم چیک کریں تو وہاں پر تحفۃ الاحوزی جو ہے
عبدالرحمن مبارک پوری صاحب غالباً ان کی صفحہ نمبر 293 جلد نمبر 1 فتاوی شیخ الحدیث مبارک پوری کتاب الجنائز صفحہ نمبر 432 جلد نمبر 1 محدث فتویٰ میں بھی یہ دو صورتیں آپ کو کون سی دو صورتیں میت کو غسل دیتے وقت اور مریض کی نماز کے وقت قبلہ کی طرف پاؤں کا ذکر موجود ہے جی تو شیعہ فقہ میں اہل حدیث کے ہاں بھی ہمارے سنی فقہ میں بھی یہ تین موقع تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں جہاں پر رخصت کی بات آ رہی ہے لیکن خلاصہ وہی ہے کہ اصل پاؤں کو کرنا نہیں ہوتا اصل اس کا رخ قبلے کی طرف کرنا ہوتا ہے پاؤں ناگزیر حالت میں اس طرف چلے جاتے ہیں تو اس لیے یہاں پر اس بات کو آپ نوٹ فرما لیں پھر یہ پاؤں کے کرنے کا مسئلہ یعنی اس کو ادب کا ہم نے گنا ہے اہل حدیث والے حضرات ہمارے بھائی جو ہیں اس کو نہیں گنتے میں آخر میں مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ ان کے یہاں کیا حیثیت ہے پاؤں کرنے کی قبلے کی طرف اچھا تو یہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں ذہن میں رکھ لیں وہ یہ کہ عام حالات میں جانب قبلہ پاؤں پھیلانا بغیر عذر کے قصدن و ارادتن ہمارے ہاں مکروہ تحریمی ہے اور مکروہ تحریمی کا ارتکاب ظاہر بات ہے وہ گناہ ہوتا ہے اور فقہا نے ایسے شخص کی گواہی کو بھی بوجہ فسق کے اس فسق کے جو ہے مردود قرار دیا ہے مثلا فتاوی شامیہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں وَيَكْرَهُ تَحْرِيمًا مکروہ تحریمی ہے استقبال القبلة بالفرج كما كره مد رجليه في نوم او غيرها اليها اي عمدا لانه اساءة ادب کہتے ہیں یہ ادب کے خلاف ہے کہ آپ جو ہے مکروہ تحریمی ہے کہ آپ پاؤں جو ہے کر لیں کس کی طرف ہو نیند میں یا غیر نیند میں قبلہ کی طرف اور قال تحت اس کے نیچے یہ بھی فرمایا گیا ہے سیاتی انه بمد الرجل الیها ترد شہادته کہ اس طرح کا جو پاؤں کرنے والا قبلہ کی طرف اور عادتاً کرنے والا تو اس کی شہادت کو بھی مردود رکھا گیا ہے مردود قرار دیا گیا ہے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر جو ہے فتاوی شامی کے اندر یہ عبارت جو میں نے پڑھی ہے موجود ہے صفحہ نمبر 655 اور جلد نمبر 1 کے اندر اور اسی طرح بنو ٹاؤن کے ایک فتویٰ میرے نظر سے گزرا اس میں تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر قصد توہین اگر کوئی آدمی قبلے کی طرف پاؤں کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے توہین کا جب عنصر یا نیت اس کی پائی جائے گی تو پھر تو کفر ہے تو وہ آپ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں 16 جون 2014 کی ان کی پوسٹ ایک موجود ہے اسی طرح جو ہے عام حالات میں اچھا یہ بات بھی ہوگی اب اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے قبلہ کی طرف تھوک دیا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر لگا ہوگا یہ سنن ابی داؤد کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے ان کی حدیث نمبر 431 صفحہ جلد نمبر 3 ہے اس کے اندر یہ موجود ہے اسی طرح سنن نسائی کے اندر روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ آپ علیہ السلام نے قبلہ والی دیوار پر تھوک یا بلغم وغیرہ یہ چیز دیکھی تھی تو سخت ناگواری اور غصہ میں آپ علیہ السلام نے اسے جا اٹھ کر خود اپنے ہاتھوں سے رگڑ کر صاف کر دیا تھا اور پھر لوگوں کو فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے چہرے کی جانب ہرگز نہ تھوکے چہرے کی جانب کیا ہوتا ہے قبلہ یعنی قبلہ کی جانب نہ تھوکے صحیح بخاری میں بھی اس روایت کے تحت فتح الباری میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں یہ وجہ بھی بیان کی اور فرماتے ہیں وَهَذَا التَّعْلِيلُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْبُزَاقَ فِي الْقِبْلَةِ حرام سواء كان فی المسجد ام لا مسجد میں ہو یا غیر مسجد میں ہو قبلہ کی جانب تھوک کرنا یہ جو ہے جائز نہیں ہے یہ حرام ہے جی اچھا اب یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی قبلہ کی جانب جہاں پیشاب کرنا اس طرف منع ہے پاخانہ کرنا منع ہے اسی طرح غسل اگر ننگے ہو کے کر رہا ہے بالکل تو پھر رد المختار فتاوی شامیہ اور البحر الرائق کے اندر علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات نے لکھا ہے کہ بالکل ننگے ہو کے غسل اگر کر رہا ہے تو غسل میں بھی اس طرف قبلہ کی طرف رخ نہیں کر سکتا منع ہے اگر استنجا کر رہا ہے تو پھر بھی اس طرف رخ نہیں کر سکتا کپڑے تبدیل کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بالکل ننگے ہو کے اس طرف کھڑا ہونا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اچھا ناک صاف کر رہے تو حرج کی بات نہیں ہے لیکن ناک اس طرف کر کے جو ہے اسی طرف پھینکنا قبلے کی طرف اور اسی طرف تو ظاہر بات ہے جب تھوک منع ہے تو تھوک زیادہ غلیظ ہے یا رینٹ اور بلغم یہ چیزیں زیادہ غلیظ ہیں آدمی خود سوچ سکتا ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور اسی طرح جو ہے بلکہ بعض احترام والے لوگ تو اگر کوئی دنیا کا گند بھی پھینک رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ قبلہ کی جانب نہ پھینکیں وہ اتنا زیادہ ادب ملحوظ رکھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح اہلیہ سے ملاپ
اور جماع وغیرہ جو ہے وہ سلسلے مباشرت وغیرہ وہ بھی چونکہ اس حالت میں ہوتے ہیں تو وہ بھی قبلہ کی طرف رخ کر کے اس کو مباشرت کو بھی مکروہ لکھا گیا ہے، مکروہ تحریمی ہے، یہ بھی منع ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اچھا یہ بھی یاد رکھیں، اگر مجلس التحقیق الاسلامی محدث فورم اہل حدیث والے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے ہاں تو یہ مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاؤں دراز کرنے کے حوالے سے کوئی حدیث ہمیں مصرح مستند نہیں پہنچی، لہٰذا یہ کہ یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے، اس کا ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں جن لوگوں کے ہاں یہ ادب ہے دلائل کی روشنی میں تو وہ اس ادب کو ملحوظ رکھیں، لیکن چونکہ جن کے ہاں نہیں ہے ادب میں سے تو لہٰذا ان کے ہاں پابندی بھی اس کی نہیں ہے پاؤں کو دراز کرنے کے حوالے سے۔ تو بہرحال یہ میں نے تفصیل جو ہے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اس کی روشنی میں آدمی اپنی سمت متعین کر سکتا ہے کہ کیا ہے، کس ترتیب سے ہے۔ ہاں اگر کوئی اتنے چھوٹی جگہ میں کمرے میں رہتا ہے جہاں کوئی صورت بنتی نہیں ہے قبلہ سے دائیں بائیں ہونے کی، مجبوراً اس طرف سونا پڑتا ہے، لیکن توہین کی نیت نہیں ہے، قصد نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، مجبوری ہے، تو ان کا معاملہ اور ہے، وہاں ان پر روایات فٹ نہیں کی جائے، ان پر جو ہے یہ دلائل فٹ نہیں کیے جائیں گے۔ ہاں لیکن پھر بھی کوشش کر کے اس عادت کو ترک کر لینا چاہیے۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ قبلہ کی طرف پیشاب پخانا تو بالکل منع ہے، ہر صورت اندر ہو باہر ہو، واش روم میں ہو باہر کھلی فضا میں ہو، جیسا بھی ہو، منہ کرنا پیٹھ کرنا منع ہے، اور تھوکنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس کے بارے میں حدیثیں بالکل صاف ہیں۔ پاؤں دراز کرنے کے بارے میں کوئی حدیث مستند نہیں ملتی، لیکن فقہاء نے اس کو بھی ساتھ ملایا ہے، اور اس میں بھی احتیاط کرتے رہنا چاہیے، اور پشت کرنے کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اگر پاخانہ پیشاب کے علاوہ ہے تو پشت کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے تفصیل سے بیان کر دی۔